मोहतरमा जब आपने विल पावर की अहमियत और विल पावर को डेवलप करने का प्रैक्टिकल तरीका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मुकम्मल तौर पर सीख लिया, तो गुफ्तगू के इस तीसरे हिस्से में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपका वो जो गोल है, वो जो आपकी ड्रीम है, जिसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट और एक जज्बाती लगाव को हर रोज आप विजुअलाइज करते हैं, आप उस वक्त को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो वक्त कैसा खूबसूरत वक्त होगा, वो दौर कैसा खूबसूरत दौर होगा, वो जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी होगी जब मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँगा, मेरी जिंदगी के वो अयाम कैसे खूबसूरत होंगे, मैं कैसे महसूस करूंगा जब आप हर रोज हर रात दिन भर की विल पावर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के नोट्स को देख रहे होंगे और 40 दिनों के बॉक्स टिक कर रहे होंगे और विल पावर डेवलपमेंट के इस अमल के फौरन बाद इमोशनल एक्सपीरियंस के मराहिल से गुजर रहे होंगे। तो आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान को भी लिख लीजिए। जिस तरह हमारे लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी का गोल हमें हर वक्त नजर आ रहा हो, आप अपनी ड्रीम को अपनी बेडरूम में लिख कर रखें, वाज़ेह तौर पर आपको नजर आना चाहिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले पिक्चर ही आपका गोल हो, जब भी आपका फोन रिंग करे तो आपकी ड्रीम आपको नजर आए। आप हर रोज मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो आईने पर भी आपका गोल लिखा हुआ हो। तो जिस तरह अपनी ड्रीम की इमेजेस को और अपने गोल को अपने सामने रखना है कि मैंने इस ड्रीम को कैसे अचीव करना है और एग्जैक्टली कितने टाइम में अचीव करना है, और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए हर छोटे छोटे गोल के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करें। आपने सिर्फ इसका आगाज करना है, आपने सिर्फ इस काम को शुरू करना है। फिर जब हर रोज आप मुकर्ररा वक्त पर 3-4 मिनट के लिए अपनी ड्रीम के साथ अपने जज्बाती लगाव को इमोशनली एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके न्यूरो पैथवेज खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग के अंदर खुद ब खुद नक्शे बनना शुरू हो जाएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद मकसद के हुसूल के रास्ते बनते हुए नजर आने लगेंगे। आप उनको साथ साथ लिखते जाएं और ये भी वाज़ेह तौर पर लिखें कि मैंने अपने मकसद के हुसूल के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है। जो जो बातें आपके ज़हन में आती जाएं कि मैंने अपना मकसद कैसे अचीव करना है, आप उनको साथ साथ लिखते जाएं और अपने मकसद को अचीव करने के लिए जो फौरी स्टेप्स आपने लेने हैं, इमीडिएट स्टेप्स आपने लेने हैं, उनको भी लिखें और उन पर फौरन अमल करना शुरू कर दें। क्योंकि आप एक इमोशनल एक्सपीरियंस के मरहले से गुजर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी विल पावर बहुत मजबूत होगी और आप उस दौरान अपनी ड्रीम को अचीव करने के बेनिफिट्स और फवायद को जितना ज्यादा महसूस करेंगे और उस इमेजिनेशन को, उस ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल को, उस खूबसूरत मंजर को जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके न्यूरो पैथवेज खुलते चले जाएंगे और आपके जहन में आपकी बड़ी मंजिल और छोटी छोटी मंजिलों के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, जिसके नतीजे में आपकी विल पावर हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा एक्टिव रहेगी। तो ये इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी ड्रीम को जिंदा रखेगा और आपकी ड्रीम आपकी विल पावर को जिंदा रखेगा। अब जब आपके एक्शन प्लान का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में बन गया और आपने उसको लिख भी लिया, तो अब हमारे लिए जरूरी ये है कि अपनी विल पावर को अपने अहम तरीन और मुश्किल तरीन कामों के लिए इस्तेमाल उस वक्त करें जब ये विल पावर थकी हुई ना हो, डिप्लीट ना हो चुकी हो। क्योंकि याद रखें, आप अपनी विल पावर को जितना भी मजबूत बना लें, जिस तरह एक बॉडी बिल्डर का जिस्म जितना भी मजबूत हो वो बिल आखिर थक जाता है, इसी तरह विल पावर बिल्डर अपनी विल पावर को जितना भी मजबूत बना ले, ये विल पावर भी थकावट महसूस करती है, ये भी थक जाती है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी विल पावर 24 घंटों में किस वक्त ज्यादा फ्रेश और एक्टिव होती है। देखिए, बेशुमार लोग गैर जरूरी कामों में अपने हर रोज की विल पावर को इस्तेमाल करके उसे थका देते हैं और जब जरूरी काम का वक्त आता है तो थकी हुई विल पावर को इस्तेमाल करते हैं। और जो इंसान अपने बड़े मकसद के लिए अपनी विल पावर को उस वक्त इस्तेमाल करता है जब वो पहले से ही थकी हुई है, तो वो मकसद के हुसूल में नाकाम हो जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी काम को शुरू करके अकम्प्लिश न करना एग्जिस्टिंग विल पावर को और कमजोर कर देता है। तो जब इंसान नाकाम होता है तो उसकी एग्जिस्टिंग विल पावर और कमजोर हो जाती है। तो इसलिए ये बात याद रखना जरूरी है कि हम अपने सबसे अहम काम और मुश्किल तरीन काम उस वक्त करें जब हमारी विल पावर फ्रेश हो और एक्टिव हो। अब इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात की साइकोलॉजिस्ट की एक दिलचस्प रिसर्च स्टडी एक्सटेनियस फैक्टर्स इन जुडिशियल डिसीजंस, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पब्लिश किया, बहुत अहमियत की हामिल है। जजेस के सुनाए गए 1112 फैसलों को एग्जामिन किया गया। जजेस का एक पैनल था जिन्होंने कैदियों की दरखास्त पर उन्हें पैरोल पर रिहा करना था। वहाँ जेल के कैदी अपने अच्छे कैरेक्टर और अपने अच्छे बिहेवियर की बुनियाद पर दरखास्त दे सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मैं इतने साल इस जेल में गुजार चुका हूँ, अब मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से मुझे पैरोल पर रिहा कर दिया जाए। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ने उन जजेस के 1112 फैसलों को एग्जामिन करके ये हैरत अंगेज नतीजा अखज किया कि जिन कैदियों के मुकदमों की हीरिंग दिन के आगाज में सुबह के वक्त होती, 65 से 70% फैसले उस कैदी के हक में होते और उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता। और जो दिन गुजरता जाता, दोपहर के वक्त 12 बजे जिन कैदियों की हीरिंग होती तो 70% फैसले कैदियों के खिलाफ जाते और उनकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता।
اور پھر جب وہی ججز لنچ بریک پر جا کر واپس کورٹ روم میں فریش اور تازہ ہو کر آتے تو اس وقت کی درخواستوں کے فیصلے ایک مرتبہ پھر 65 سے 70% قیدیوں کے حق میں دے دی جاتی اور ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا جاتا، انہیں رہا کر دیا جاتا، اور پھر اسی طرح جو وقت گزرتا جاتا قیدیوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کرنے کے فیصلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ دن کے آخری حصے تک قیدیوں کے حق میں فیصلوں کا پرسنٹیج 0 تک پہنچ جاتا۔ دوستوں، ماہرین نفسیات نے اس حیرت انگیز اور عجیب و غریب سٹڈی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دن کے مختلف وقتوں کا انسان کی ول پاور سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب ججز فریش ہوتے اور ان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی، لہٰذا وہ درخواستوں کو بڑی عمیقانہ نگاہ سے بہت میٹیکولیسلی بہت غور سے دیکھتے، اور پھر دن بھر فیصلے سنا کر جب ان کی ول پاور تھک چکی ہوتی تو وہ درخواستوں پر زیادہ توجہ کیے بغیر درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیتے۔ پھر جب وہ لنچ بریک پر جاتے، کچھ ریسٹ کرتے، کچھ آرام کرتے، کچھ کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر تازہ ہو کر واپس آتے تو ان کی ول پاور پھر مضبوط ہو چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں زیادہ فیصلے قیدیوں کی درخواست پر ان کے حق میں ہوتے، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے ول پاور پھر کمزور ہو جاتی، درخواستوں کے ریجیکٹ کرنے کا پرسنٹیج پھر بڑھ جاتا۔ اب نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی پبلش کی گئی اسٹڈی سے ایک اہم ڈسکوری کی گئی کہ انسان کو اپنے مشکل ترین اور اہم ترین کام صبح کے وقت کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا اٹینشن لیول، آپ کا انرجی لیول، آپ کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دن کے وقت کوئی اہم کام کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ کچھ بریک کر لیں، ریسٹ کر لیں اور کچھ ہیلتھی فوڈ کھا لیں، اور پھر وہ اہم کام یا مشکل کام اس وقت کریں۔ ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ول پاور فریش ہوتی ہے اس وقت ہم اپنی ول پاور کو غیر ضروری کاموں میں تھکا دیتے ہیں، اور جب دن کے وقت وہ ول پاور اسٹاک ڈپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم مشکل اور اہم کام شروع کرتے ہیں، اور جب اس کام کو اکمپلش نہیں کر پاتے، اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، اس تھکی ہوئی ول پاور میں کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں بڑے بڑے اہم فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، ہماری ججمنٹ غلط ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اہم پروجیکٹس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب بار بار ناکامی کی وجہ سے ول پاور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل ہمت ہار کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کامیابی تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہم تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ خطا ہماری اپنی ہے، جو ول پاور ڈیولپ ہو چکی ہے وہ نیچرلی ہے یا آپ نے محنت سے اسے کلٹیویٹ کیا ہے، اسے مضبوط کیا ہے، اسے زندگی کے اہم کاموں میں اور مشکل ترین کاموں میں استعمال کریں، اور استعمال اس وقت کریں جب وہ فریش ہو، تازہ ہو، تکی ہوئی نہ ہو۔ تو اس اسٹڈی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ول پاور اگرچہ مضبوط ہو لیکن مسلسل استعمال کی وجہ سے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، لہٰذا اپنے اہم کام اور مشکل ترین کام اس وقت کریں جب آپ کی ول پاور فریش ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت جب آپ اپنے نوٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہوں، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، پہلے حصے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، دوسرے حصے میں بھی بات کر چکا ہوں، یعنی ڈیلی جن کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو روکا ان پر آپ غور کریں گے، اور اپنے دن بھر کی سکسیس پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کی ول پاور کو مضبوطی ملے گی۔ جو 40 دنوں کے آسان ترین کام آپ مکمل کر رہے ہیں اور ان کو روز آپ دیکھ رہے ہیں، اب چونکہ وہ کام اس قدر آسان ہے کہ ان میں ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ آپ جب اپنی اکمپلشمنٹس اور اپنی اچیومنٹس کو ہر روز غور سے دیکھیں گے اور اپنی کامیابی پر خوشی محسوس کریں گے تو آپ کے مینٹل مسل کو تقویت ملتی ہے، اور آپ کے دماغ کا وہ ڈیولپڈ حصہ، وہ پری فرنٹل کورٹیکس مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ول پاور کا اسٹاک جمع کر رہے ہیں کہ اگر میں اتنے کام مکمل کر چکا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، تو اس سے آپ کی ول پاور بڑھے گی۔ اس وقت آپ اپنے آپ سے بات کریں گے جب اتنا کچھ کر چکا ہوں تو کل کا یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں، اور رات کے اسی وقت کو آپ اپنے ایموشنل ایکسپیرینس کے لیے بھی مقرر کریں، یعنی جذباتی طور پر محسوس کریں کہ وہ دن کیسا خوبصورت ہوگا جب میں فلاں مقام حاصل کر چکا ہوں گا۔ جب آپ کی ول پاور آپ کی ایموشنل ایکسپیرینس سے رات کے وقت ملاقات کر رہی ہوگی، یہ ان دونوں کے ملاپ کا وقت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایموشنل ایکسپیرینس آپ کی ڈریم کو مرنے نہیں دیتا اور آپ کی ڈریم آپ کی ول پاور کو مرنے نہیں دیتی، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا گول، آپ کی ڈریم درمیان میں ہے، ایک طرف ول پاور ہے، دوسری طرف ایموشنل ایکسپیرینس ہے، ان دونوں کا ملاپ، ان دونوں کی دوستی درمیان میں مقصد کو رکھتی ہے، آپ کی ڈریم کو درمیان میں رکھتی ہے، آپ کی ڈریم کو کہیں بھاگنے نہیں دیتی، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کی ڈریم کو اچیو کر لیتے ہیں، گویا کہ یہ دونوں آپس میں گلے مل کر درمیان میں موجود آپ کی ڈریم کو اچیو کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی ول پاور کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایموشنل ایکسپیرینس کے مراحل بھی طے کر رہے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے رات کے وقت دوسرے دن کے اہم کاموں کے وقت کو مقرر کرنا ہے۔ ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں اس وقت جو میرے اندر ول پاور سٹاک جمع ہوا ہے، اس ول پاور کو کل تھکنے سے پہلے فلاں اہم اور مشکل کام میں استعمال کروں گا، کسی غیر ضروری کام میں اسے تھکنے نہیں دوں گا، اسے ضائع نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، دنیا بھر میں مجھے سننے والے ہزاروں لوگ اس پر عمل کر کے آج زندگی میں کامیابی کے منازل طے کر رہے ہیں۔
میرے سیمینارز اور ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرنے والے اس پر عمل کر کے آج اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ آپ آزما کر تو دیکھیں، آپ کو حیرت انگیز نتائج نظر آئیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ بھائی جو کام بھی شروع کرتا اسے مکمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی میں نے تو اپنی اس کمزوری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، میں تو ہمت ہار چکا تھا، لیکن زندگی کا یہ مرحلہ بھی آیا، میرے اندر یہ قوت کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ آپ خود کہیں گے بھائی مجھے کسی جم میں بھی نہیں جانا پڑا، میں تو ایک چلتی پھرتی جم بن چکا ہوں۔ چند ہفتوں کی ٹریننگ سے میری ول پاور اتنی مضبوط ہو چکی ہے، میرے اندر قوت ارادی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب جو کام بھی شروع کرتا ہوں اسے ختم کر کے چھوڑتا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اس گفتگو کے تینوں حصوں کو بار بار سنیے۔ پارٹ 1 کو بھی سنیے، پارٹ 2 کو بھی سنیے، پارٹ 3 کو بھی سنیے۔ اور جن لوگوں نے ہیومن ٹیمپرمنٹس کے حوالے سے میرے انگلش لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں، ہمارے یہاں UK کی برمنگھم کی انسٹیٹیوٹ میں ٹیمپرمنٹس پر سیمینارز اور ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، ان کے لیے سیلف ڈسکوری اور اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا بڑا آسان ہے۔ اور اب اردو میں بھی عنقریب ٹیمپرمنٹس کے حوالے سے تفصیلی لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ بس ہم دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ٹیمپرمنٹس کے سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آپ کی ڈیمانڈز اور پرائرٹیز کو، آپ کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو اس ڈسکورس کو بار بار سنیں، نوٹس بنائیں اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں۔ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کو آپ کی حیثیت اور اوقات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ یار اپنی حیثیت دیکھ، اپنا آپ دیکھ، اپنا پاس دیکھ، اپنا خاندان دیکھ، اسے کوئی یار تو راستہ پکڑ، تو اپنا کام کر، مجھے پت جڑ کی کہانیاں نہ سنا سنا کے اداس کر، نئے موسموں کا پتہ بتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ول پاور ڈیولپمنٹ کی اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ دن بھر میں جن چھوٹے چھوٹے آسان کاموں میں کامیابی حاصل کی ہے، ان نوٹس کو رات کے وقت دیکھنا ہے، اور پھر دن بھر کی کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش دے کر اس ول پاور کو مزید ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ پہلی ایکٹیویٹی ہے، اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پھر اپنی ڈریم کو ایموشنلی ایکسپیرینس کرنا ہے، اور تیسری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ان دونوں ایکٹیویٹیز کے ذریعے جتنی بھی ول پاور جمع ہوئی ہے اسے اسی رات آئندہ دن کے اہم اور مشکل ترین کاموں میں استعمال کرنے کے لیے وقت مقرر کرنا ہے کہ جب یہ فریش ہوگی تو اسے غیر ضروری کاموں میں تھکاؤں گا نہیں، کل کے اہم ترین کاموں میں فلاں وقت استعمال کروں گا جب یہ فریش ہوگی، تازہ ہوگی۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ صرف یہی 3 کام ہے۔ نمبر 1 ول پاور ڈیولپمنٹ، نمبر 2 ایموشنل ایکسپیرینس، نمبر 3 جمع کی گئی ول پاور کو اپنے اہم اور مشکل ترین کاموں میں اس وقت استعمال کرنا جب یہ فریش ہو۔ بس آپ یہ 3 کام کر لیں اور پھر ان کا میجک دیکھیں۔